وحی الہی کے اندر یہ چیز خاص طور پہ پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک اور عیب کا امکان نہیں ہوتا، اس کے اندر کسی قسم کی غلطی کا امکان بھی نہیں ہوتا، جبکہ عقل کے اندر کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے میں ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہ حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ جب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جب ٹرین چلتی ہے، آپ ٹرین میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ درخت بھی دوڑ رہے ہیں، یہ پہاڑ بھی دوڑ رہے ہیں، یہ مکانات بھی دوڑ رہے ہیں، یہ بلڈنگز بھی دوڑ رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوتی۔ عقل کہہ رہی ہوتی ہے یہ دوڑ رہی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ دوڑ نہیں رہی ہوتی۔ اسی طرح ہی آسمان پر جب چاند نکلا ہوتا ہے تو اس کے پاس بادل ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے چاند چل رہا ہے، جبکہ وہ بادل چل رہے ہوتے ہیں۔ عقل کہہ رہی ہوتی ہے، دیکھنا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ جبکہ وحی الہی کا یہ خاصہ ہے کہ جو چیز اس نے بیان اللہ نے کی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آج سائنس جب بھی دین اسلام کے احکامات کی ریسرچ کرتی ہے اور وہ پھر اس بات پہ پہنچ جاتی ہے، سائنس آئے دن جب آپ دیکھتے ہیں کوئی ریسرچ کرتی ہے، ایک غلط ہو جاتی ہے، دوسری بار اس سے اچھی، لیکن دین اسلام کے جتنے احکامات ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی یہ حقانیت ہے، وحی الہی کا یہ خاصہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ نے کہا ہے وہ حقیقت ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہی ہے وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا وہ آج تک برقرار ہے اور کوئی اس کو رد نہیں کر سکا، اس کا جواب نہیں دے سکا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر پوری کی پوری انسانیت اور جن بھی مل جائیں اور ان کے معبودان باطلہ بھی مل جائیں اور وہ اس قرآن جیسی ایک کتاب لائیں تو میرے محبوب وہ آپ کے پاس نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ نے چیلنج کو اور کم کیا، 10 صورتوں کا چیلنج دیا، ایک صورت کا چیلنج دیا، حتیٰ کہ اللہ نے کہا فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو تو پھر تم اس قرآن کی ایک آیت جیسی ایک آیت ہی لے کے آ جاؤ۔ تو آج تک وہ اللہ کا جو دعویٰ ہے، جو چیلنج ہے، اسے کوئی بندہ قبول نہیں کر سکا، اور جس نے بھی اس کی ریسرچ کی، مطالعہ کیا، وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے۔ تو وحی الہی کی اہمیت اور ضروری اس لیے ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ عقل اور عقل کے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے اندر شک شبہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر اتاؤ چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ تو جب لوگوں نے وحی الہی کو اپنایا ہے تو لوگوں نے عروج، ترقی، بلندی کو چھوا ہے، اور جب لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کیا ہے تو وہ لوگ ذلت اور پستی کی طرف گئے ہیں۔ یقین نزول قرآن کے وقت عربوں کا طرز زندگی کیا تھا اور وحی کے نازل ہونے کے بعد یہ کیسا بدلا؟ دیکھیے، اگر ہم اس دور کو ایک ظلمات کا دور کہیں، اندھیروں کا دور کہیں، کون سی خرابی تھی جو ان میں موجود نہیں تھی؟ تو وحی آنے سے، دین آنے سے اور دین کو قبول کرنے سے وہ دور چھٹا ہے، وہ ظلمت اور وہ اندھیرے اور وہ جہالتیں اور وہ شرک اور بدعات اور خرافات اور ہر قسم کی خرابی ہم جو تصور کر سکتے ہیں وہ ان میں موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس جہالت کو اور اس اندھیرے کو اللہ رب العالمین نے ختم کیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ تو یہ اندھیروں سے گویا کہ ہم نور کی طرف پلٹے ہیں دین اسلام آنے کے بعد عرب لوگ، اور اسی لیے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کو النور قرار دیا ہے۔
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تو ان کے اندھیروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نور سے بدل دیا. جی. اور وہ جو ساری ظلم اور زیادتیاں اور خرابیاں تھیں وہ وحی کے ذریعے اصلاح کر دی گئی ان کی.